بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ہم پڑھ رہے ہیں کتاب آیات منقبت، چہارد معصومین علیہ السلام کے قصائد کا مجموعہ ہے اور شاعر اہل بیت علیہ السلام ریحان اعظمی کا شعری مجموعہ ہے، اور اس میں ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 7 پہ پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 129 پہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر عنوان ہے اجر رسالت کے لیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ گھر سے نکلا جو شہ دین کی زیارت کے لیے، ہو گئے مولا رضا ضامن حفاظت کے لیے۔ گھر سے نکلا جو شہ دین کی زیارت کے لیے، ہو گئے مولا رضا ضامن حفاظت کے لیے۔ دیکھتا ہوں آگے آگے جب جلوسوں میں علم، لگتا ہے عباس آئے ہیں قیادت کے لیے۔ جن کو سردار جنا کے غم سے نسبت ہی نہیں، خواب وہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں جنت کے لیے۔ دنیا والے جس کو چاہیں شوق سے کہہ دیں شہید، انتخاب رب 72 تھے شہادت کے لیے۔ یہ جو سڑکوں پر محرم میں لگاتے ہیں سبیل، یہ بھی ایک انداز ہے مولا کی خدمت کے لیے۔ اور پچھلی صف میں حضرت عیسیٰ کھڑے ہو جائیں گے جب امام عصر آئیں گے امامت کے لیے۔ اور قبر میں مشکل کشائی کو علی آ جائیں گے، قبر میں مشکل کشائی کو علی آ جائیں گے۔ فاطمہ آئیں گی محشر میں شفاعت کے لیے۔ نہ تمنائے علی اصغر نہ شہ کی آرزو، تھا سوال آب تو اتمام حجت کے لیے۔ اور تربت اصغر کو تر مولا نے اشکوں سے کیا، تربت اصغر کو تر مولا نے اشکوں سے کیا۔ مل سکا پانی نہ جب اصغر کی تربت کے لیے۔ اور مقتارز ہے، باندھ لو ریحان دامن میں ذرا اشک عزا، باندھ لو ریحان دامن میں ذرا اشک عزا۔ کام آئے گا یہ زر اجر رسالت کے لیے، کام آئے گا یہ زر اجر رسالت کے لیے۔ اور اب ہم پیج 130 پر آ گئے ہیں، اور عنوان ہے طائر خیال۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، نہ دن کی قید ہے نہ عصر ماہ و سال کا، واجب ہے ذکر ہر گھڑی زہرا کے لال کا۔ نہ دن کی قید ہے نہ عصر ماہ و سال کا، واجب ہے ذکر ہر گھڑی زہرا کے لال کا۔ اور وقف ثنائے حضرت شبیر جو بھی ہے، لمحہ وہی سعید ہے فکر و خیال کا۔ حج کو بدل کے عمرے سے جب سے کیا سفر، کعبہ طواف کرتا ہے زہرا کے لال کا۔ کیا اس کی رفتوں کا احاطہ کرے کوئی، کیا اس کی رفتوں کا احاطہ کرے کوئی، خادم ہو جبرائیل بھی جس نونہال کا۔ اور آخری شعر ہے کہ نعت ثنائے پنج تن پاک کی علی، مجھ پر بڑا کرم ہے یہی ذوالجلال کا۔ اور پیج 131 پر عنوان ہے حب رضا۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، یہ کس نے کہا جاؤ گلستان میں دیکھو، مدحت کی مہک لہجۂ ریحان میں دیکھو۔ یہ حب رضا حب علی حب نبی ہے، رکھ کر اسے ایمان کی میزان میں دیکھو۔ مہمان نوازی میرے مولا کی ہے مشہور، زائر بنو جاؤ کبھی ایران میں دیکھو۔ کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو منافق کو کہیں اور، آنکھیں ہیں تو پھر حلقہ یاران میں دیکھو۔ اور وہ نان جمی توڑنا دشوار تھا جس کو، اس شیر کو لڑتے ہوئے میدان میں دیکھو۔ مس خاک شفا سے کرو بینائی کو، اور پھر جنت کی فضاؤں کو خراسان میں دیکھو۔ مر جاؤں تو مرقد تیرے قدموں کے ہو نزدیک، مر جاؤں تو مرقد تیرے قدموں کے ہو نزدیک۔ دن کٹتے ہیں میرے اسی ارمان میں دیکھو، راضی برضا وہ رہے اجداد کی صورت، وہ شکر خدا کرتے تھے زندان میں دیکھو۔ اور وہ زہر بھی پیتے ہیں تو خالق کی رضا سے جان دیتے ہیں خوشنودی رحمان میں دیکھو۔ مولا کی ثنا خوانی کا اعجاز یہی ہے، لکنت نہیں اب لہجۂ ریحان میں دیکھو۔ یہ مقطع ہم نے پڑھ لیا، اور اب آئیے پیج 132 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں عنوان مہدی نگر، اور یہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی نظر ہے۔ لکھا ہے، بس اسی دن زندگی یہ معتبر ہو جائے گی، میں یہاں تڑپوں گا وہاں ان کو خبر ہو جائے گی۔ ان کے آنے کی خبر پھر گرم ہے ساحل پہ چل، اب شب فرقت کی مدت مختصر ہو جائے گی۔ میری نظریں دیکھ لیں گی ان کے روئے پاک کو، میرے مولا کی اگر مجھ پر نظر ہو جائے گی۔
تو بھی میرے ساتھ مل کر چل عریضہ ڈالنے، اے شب تاریک تیری بھی سحر ہو جائے گی۔ وقت کی نبضوں پہ ان کی انگلیاں ہیں آج بھی، وقت کی نبضوں پہ ان کی انگلیاں ہیں آج بھی، میرے گھر گردش جو آئی در بدر ہو جائے گی۔ اور بک رہا ہے عدل کا میزان، یہ وہ دور ہے، ان کے آنے پر عدالت رب کا گھر ہو جائے گی۔ جبر و استبداد ظلم و جور سے جو بھر گئی، ان کے آنے سے یہ گیتی معتبر ہو جائے گی۔ ان کی چاہت میں فراز دار تک جائیں گے ہم، سنت میسا مدہ پھر دار پر ہو جائے گی۔ الاجل، اور یہ مقطع ہے، الاجل کہتے رہو ریحان، وہ دن ہے قریب جب یہ دنیا سر بسر مہدی نگر ہو جائے گی۔ آئیے پیج 133 پر پڑھتے ہیں امام عصر علیہ السلام کی مدح، جس کا عنوان ہے ثنائے حجت خدا۔ جسے کہتے ہیں سب حجت خدا کی، خدا توفیق دے اس کی ثنا کی، نشانی ہے جو نفس مصطفیٰ کی، تمنا ہے جناب سیدہ کی۔ میری مدحت کا محور اس کی آمد، میری مدحت کا محور اس کی آمد، امامت جو کرے گا انبیاء کی، اور زمیں کعبے سے کچھ کم تو نہیں ہے، نجف کی کربلا کی سامرا کی۔ یہاں سجدے کرو حکم خدا سے، بڑی توقیر ہے کرب و بلا کی، نگاہیں منتظر ہیں آ بھی جاؤ، قسم تم کو ردائے فاطمہ کی۔ مسیحا جس کے ابن عسکری ہیں، مسیحا جس کے ابن عسکری ہیں، اسے حاجت نہیں دارالشفا کی، اور قیامت ان کے در پر منتظر ہے، قیامت ان کے در پر منتظر ہے، وہ کب زنجیر کھولیں دست و پاک کی، قیامت تک رہوں گا منتظر میں اگر عمر دو روزہ نے وفا کی۔ علاج بغض حیدر اور کیا ہے، علاج بغض حیدر اور کیا ہے، جہنم آخری حد ہے دوا کی، اور فدق کے چور سے دوزخ کہے گی، فدق کے چور سے دوزخ کہے گی، جناب سیدہ سے کیوں دغا کی۔ اور مقطع ہے، دعا ریحان جو زہرا نے کی تھی، مجسم شکل ہیں ہم اس دعا کی۔ بے شک 134 پیج پر ہم ہیں، اور یہاں پر ایک ربائی لکھی گئی ہے جس کا عنوان ہے عقیدتوں کا سفر۔ لکھا ہے، کبھی جو ذکر علی کا ارادہ کرتے ہیں، ادائے اجر رسالت کا وعدہ کرتے ہیں، نبی براق پہ لیکن علی شب معراج، عقیدتوں کا سفر پا پیادہ کرتے ہیں۔ اور آئیے پیج 135 پر عنوان ہے کیا کہنا، اور یہ مدح ہے حضرت امام عصر علیہ السلام کی، پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، راز پروردگار کیا کہنا، لذت انتظار کیا کہنا، الاجل کی صداؤں کو سن کر عدل پر اختیار کیا کہنا، یہ عریضے ہیں ناؤ کاغذ کی، ناؤ کرتے ہو پار کیا کہنا، تم ہی امید امن عالم ہو، حیدری ورثہ دار کیا کہنا، مثل حیدر تمہارے آنے پر در بنے گا جیدار کیا کہنا، آ کے لینا ہے انتقام حسین، آ کے لینا ہے انتقام حسین، وارث ذوالفقار کیا کہنا، مسجدوں میں اذان ہے فریاد، مسجدوں میں اذان ہے یا فریاد، تم سے اب بار بار کیا کہنا، ظلم کی دھوپ میں خیال تیرا، شجر سایہ دار کیا کہنا، ہے خزاؤں کی زد پہ اہل نجف، بن کے آجا بہار کیا کہنا۔ اور ہم آ گئے پیج 136 پہ، اور ابھی یہ جاری ہے کلام۔ گل نرجس تیری مہک پا کر دل نے پایا قرار کیا کہنا، سنتے ہیں یہ صدی ظہور کی ہے، سنتے ہیں یہ صدی ظہور کی ہے، خوش ہیں مدحت گزار کیا کہنا، تو جو آئے تو پھول بن جائیں تیری فرقت کے خار کیا کہنا، خیر مقدم جلا کے ایک دیا کر رہے ہیں ہزار کیا کہنا، یہ چراغاں یہ محفل مدحت تجھ سے اظہار پیار کیا کہنا۔ اور مقطع ہے کہ تو نے ریحان کس کا نام لکھا، تو نے ریحان کس کا نام لکھا، ہے قلم پر نکھار کیا کہنا۔ اور اسی صفحے پر عنوان ہے صفین سے تابع کربلا، اور یہاں پر یہ ربائی ہے کہ علم ادراک و شعور و آگہی عباس ہیں، علم ادراک و شعور و آگہی عباس ہے، عزم ہمت جوش روح بندگی عباس ہیں، دیکھیے صفین سے غازی کو تابع کربلا، منہ بمنہ سرتا قدم بالکل علی عباس ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں پیج 137، عنوان ہے مدح مہدی علیہ السلام۔
قائم آل محمد کا جسے در نہ ملا، اس کو محشر میں کوئی شافع محشر نہ ملا۔ جس سفینے پہ نہ تھے پنج تنے پاک کے نام، اس طرح وہ ہوا غرقاب کہ لنگر نہ ملا۔ ان کے ہاتھوں میں ہے رفتار زمانہ اب تک، جن کا سایہ بھی ابھی مثل پیمبر نہ ملا۔ اور وہ بھی ہم نام علی ابن ابی طالب ہیں، مثل حیدر ہمیں ان کا کوئی ہمسر نہ ملا۔ وہ جب آئیں گے تو عیسیٰ کو پڑھائیں گے نماز، چشم افلاک کو ایسا کوئی منظر نہ ملا۔ منکر ماتم شبیر انہیں آنے دے، پھر نہ کہہ پائے گا دوزخ میں مجھے گھر نہ ملا۔ بات عباس علمدار کی کیا کوئی کرے، جرت و عزم میں اصغر کے برابر نہ ملا۔ اور مختارز ہے مدحت مہدی آخر کی بدولت ریحان، مدحت مہدی آخر کی بدولت ریحان، غیر کے در پہ جھکا ہم کو تیرا اثر نہ ملا۔ اور یہاں پر ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں پیج 138 پہ، عنوان ہے شریکت الحسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مدح۔ شریکت الحسین ہے لسان مرتضیٰ بھی ہے، وہ ثانی بطول بھی حیا کی انتہا بھی ہے۔ محبتوں کے دیس میں اسی کا درس عام ہے، اسی ردا کے سائے میں پلی بڑھی وفا بھی ہے۔ حسین صبر کے خدا یہ ضبط کی امام تھیں، میرے اسی خیال کی گواہ کربلا بھی ہے۔ ہر ایک رخ سے فاطمہ وہ عکس ہو کے آئینہ، بطول منزلت نہیں بطول کی دعا بھی ہے۔ یہ ہم سفر حسین کی، یہی نظر حسین کی، حسین کی سپر بھی ہے، حسین پر فدا بھی ہے۔ یہ خرد ہو کے ہے کلاں، حسین نے کہا ہے ماں، بلند حوصلہ بھی ہے، بلند مرتبہ بھی ہے۔ حسین کے مزاج کی مزاج آشنا ہے یہ، حسین کے مزاج کی مزاج آشنا ہے یہ، زباں سے اس نے جو کہا حسین نے سنا بھی ہے۔ خاموش ہو تو سیدہ جو لب ہلیں تو ہے علی، نظر میں اہل شام کی یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ اور مختارز ہے شرف ملا ریحان کو جو ان کی منقبت لکھی، بلندی نصیب ہے حسین کی عطا بھی ہیں۔ اور یہاں پر آئیے اب ہم پیج 139 پہ عنوان ہے حرف وفا پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ مدح ہے حضرت عباس علمدار کے۔ مانیے حرف وفا بن کے علمدار آیا، شہریت لے کے وفاؤں کی وفادار آیا۔ ان کے سوتے میں بھی شبیر نے آواز جو دی، یہ پکارے ابھی آیا میرے سرکار آیا۔ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے تھا بےتاب، حسرت دید لیے طالب دیدار آیا۔ اور اپنے پرچم کے پھریرے کی ہوا میں رکھا، ان کے روضے پہ اگر کوئی عزادار آیا، پھول بن جاتا ہے یا خاک میں مل جاتا ہے راہ عباس علمدار میں جو خار آیا۔ ان کے پرچم کے تلے آتے ہی صحت پائی، ان کے پرچم کے تلے آتے ہی صحت پائی، منہ سے بیمار نہ کہہ پایا کہ بیمار آیا۔ لال شہباز قلندر سے عقیدت یوں ہے، سندھ میں آیا مگر صورت مختار آیا۔ میں نے جب شعر لکھا کوئی بنا میں عباس، اپنی مادر کی طہارت پہ بہت پیار آیا۔ اس طرف ضد تھی کہ اقرار کرو بیعت کا، اس طرف ضد تھی کہ اقرار کرو بیعت کا، اس طرف سے لب شبیر پہ انکار آیا۔ کعبہ عشق و مودت میں اذاں ہونے لگی، لوگ کہنے لگے پھر حیدر کرار آیا۔ جوتیاں اس کی میرے سر پہ سجا دولا کر، چوم کر جو کوئی شبیر کی دستار آیا۔ اور مختارز ہے لب پہ ریحان ابھی ناد علی آئی تھی، ایک لمحہ نہیں گزرا کہ مددگار آیا۔ اور یہاں پر یہ ہم پیج 140 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر عنوان ہے آزاد کر دیے۔ اور یہ یہاں پر ایک ربائی ہے کہ تاریخ کربلا کی زباں پر ہے آج تک، بعد حسین کام وہ سجاد کر گئے، قرآن و دین قید تھے زندان کفر میں، خود قید ہو کے آپ نے آزاد کر دیے۔ اور آئیے پیج 141 پر پڑھتے ہیں عنوان قرآن وفا، اور یہ ہے مدح حضرت عباس علمدار کی۔ لکھا ہے آغوش امامت میں قرآن وفا آیا، ایثار کے پیکر میں ارمان وفا آیا، جو شب کی نمازوں میں حیدر کی دعاؤں نے لکھا تھا مصلی پر دیوان وفا آیا۔ وہ جھولا جو
بچپن میں شبیر کا جھولا تھا، اس جھولے کی قسمت میں سلطان وفا آیا، اور اے ماہ نبی ہاشم آمد تیری کہتی ہے، پہلے گل زہرا اب گلدان وفا آیا۔ روح ابو طالب نے کعبے سے کہا جا کر، وہ جان شجاعت تھے یہ جان وفا آیا۔ تشکیک تیشین کاف یہ کاف، تشکیک کا عالم تھا بستی میں وفاؤں کی، عباس کی آمد پر ایقان وفا آیا۔ اور پھر ہے عنوان بڑائی کے اللہ نے جب بانٹے، عباس کے حصے میں عنوان وفا آیا۔ سلمان و ابو ذر تو پہلے بھی تھے اس گھر میں، عباس کے پیکر میں سلمان وفا آیا۔ عباس کے پرچم کو جب چوما ہواؤں نے، عباس کے پرچم کو جب چوما ہواؤں نے، تب سر پہ فضاؤں کی دامان وفا آیا۔ اور ہے تذکرہ نعمت رحمان کے سورے میں، ہے تذکرہ نعمت رحمان کے سورے میں، نعمت کی طرح گویا ذیشان وفا آیا۔ منصب ہے علمداری، مسلک ہے وفاداری، پھر کعبہ ایماں میں عمران وفا آیا۔ اور مقطع سماعت فرمائیے۔ عباس کی چوکھٹ پر ریحان صدا دوں گا، عباس کی چوکھٹ پر ریحان صدا دوں گا، خدمت کے لیے مولا دربان وفا آیا۔ اور اب آئیے پیج 142 پہ ہم پہنچ چکے تھے، یہاں پر ایک ربائی ہے جس کا عنوان ہے زینب نے کیا کیا۔ لکھا ہے، خطبوں کے تیر صبر کے پیکا میں جوڑ کے، دربار شام ضرب جلالت سے ڈھا دیا، اور قاتل کے گھر میں مجلس شبیر کی بپا، قاتل کے گھر میں مجلس شبیر کی بپا، اور پھر بھی یہ پوچھتے ہو کہ زینب نے کیا کیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پیج 143 پہ عنوان پڑھتے ہیں، وفا کی داستان، جو کہ مدح ہے حضرت عباس علمدار کے لیے۔ لکھا ہے، مدحت عباس جو کرتا رہا، خوف اس کو موت کا پھر کیا رہا، تشنگی کو اس کی کوثر کا سلام، وہ لبے دریا بھی جو پیاسا رہا، اور بت شکن خیبر شکن حیدر رہے، صف شکن عباس کا نعرہ رہا، فاطمہ زہرا دعا دیتی رہیں، مدحت عباس میں لکھتا رہا، جو غم شبیر میں روتا نہیں، عمر بھر قسمت کو وہ روتا رہا، اور پہلے شانوں کو کیا اپنے قلم، پہلے شانوں کو کیا اپنے قلم، پھر وفا کی داستاں لکھتا رہا، رزق میں میرے کمی نہ آ سکی، حاضری عباس کی کرتا رہا، نام لے کر حضرت عباس کا درد کی اپنے دوا کرتا رہا، جب علمداری کا منصب مل گیا، غازی خود پر ناز فرماتا رہا۔ اور ہم آگے ہیں پیج 144 پہ، ابھی وہ جاری ہے کلام کہ میری خوشحالی کا باعث حشر تک حضرت عباس کا صدقہ رہا، حضرت عباس یاد آتے رہے، دور مجھ سے موت کا خطرہ رہا، اور لکھ دیا جس کے کفن پر ان کا نام، لکھ دیا جس کے کفن پر ان کا نام، قبر میں وہ چین سے سوتا رہا، ماتمی میں ہوں تو میری نسل پر پرچم عباس کا سایہ رہا، چل کے اس کے پاس جنت آ گئی، لے کے جو ان کا علم چلتا رہا، کل ایماں ہے علی کل وفا، دختر شبیر کا سقا ہوا۔ اور آئیے ہم مقطع پڑھتے ہیں کہ قبر میں ریحان جب آئے علی، قبر میں ریحان جب آئے علی، دیر تک عباس کا چرچا رہا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اور اب ایک عنوان ہے حر کا مقدر، اس سے یہاں پہ ربائی ہے، اس حوالے سے پڑھتے ہیں، کمال عشق حیدر مثل قمبر دیکھتے جاؤ، کمال عشق حیدر مثل قمبر دیکھتے جاؤ، لباس سنگ میں کچھ لال و گوہر دیکھتے جاؤ، شب عاشور کے بجھتے ستاروں کھول کر آنکھیں، کبھی حر کو کبھی اس کا مقدر دیکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ پیج 145 پہ عنوان پڑھنے جاتے ہیں، وفا کے پھول، یہ مولا عباس علمدار کی شان میں ہے۔ مدحت عباس ہے میں ہوں ثنا کے پھول ہیں، ہر طرف بکھرے دعائے سیدہ کے پھول ہیں، نام ہی ایسا ہے غازی کا مہکتا جاگتا، لفظ ہیں بیدار مصروں میں وفا کے پھول ہیں۔ دیکھ کر عباس کو افواج شامی نے کہا، دور ہے ان سے خزاں یہ مرتضیٰ کے پھول ہیں، اور ہے
ولادت شیر یزداں آج تیرے شیر کی، انما کی شاخ ہے اور حل عطا کے پھول ہیں۔ حشر میں جب ماتمی پہنچے سکینہ نے کہا، حشر میں جب ماتمی پہنچے سکینہ نے کہا، ان کی ضامن میں ہوں یہ میرے چچا کے پھول ہیں۔ اور چاند سورج کہکشاں مریخ اور سارے نجوم سب کے سب عباس تیری خاک پاک کے پھول ہیں۔ وہ محمد ہوں علی ہوں یا کہ عباس جری، سب ابو طالب کے گلشن میں خدا کے پھول ہیں۔ اور اے مریض لا دوا بس ایک پتی کھا کے دیکھ، اے مریض لا دوا بس ایک پتی کھا کے دیکھ، جو علم پر ہیں سجے سارے شفا کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، پیج 146 پر ہم آ گئے ہیں۔ پھر لیے اسلام نے دامن میں یہ کہہ کر تمام بھر لیے اسلام نے دامن میں یہ کہہ کر تمام، یہ 72 پھول باغ مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ ان کی آنکھیں چومنے آتی ہے جنت کی ہوا، ان کی آنکھیں چومنے آتی ہے جنت کی ہوا، جن کی آنکھوں میں کھلے اشک عزا کے پھول ہیں۔ ایک علم ایک مشک ہے، ایک با وفا ساحل پہ ہے، ایک علم ایک مشک ہے، ایک با وفا ساحل پہ ہے، ایک شجر ہے ضبط کا اور کربلا کے پھول ہیں۔ منقبت عباس کی نوحے شہ مظلوم کے، باخدا دور فنا میں یہ بقا کے پھول ہیں۔ اور جتنے سجدے ہو رہے ہیں آج تک یا رب تجھے، جا نماز صبر پر زین العبا کے پھول ہیں۔ خیمہ عباس میں ریحان تیری منقبت سننے والے جتنے ہیں باغ ولا کے پھول ہیں۔ اور آئیے اب یہ مکمل ہوا ہے اور اگلا عنوان ہے ثنائے حسین، اور یہاں پر ثنائے حسین کے عنوان سے ربائی ہے۔ مصروف ہو گیا ہوں ثنائے حسین میں، بیدار ہر گھڑی ہوں ولائے حسین میں، صد شکر میرے پالنے والے کہ میرا نام شامل کیا ہے تو نے گدائے حسین میں۔ یہاں یہ مکمل ہوا۔ اور آئیے اب ہم پیج نمبر 147 پر عنوان ہے ولادت علمدار وفا، اس عنوان سے پڑھتے ہیں جو کہ کلام مولا عباس علمدار کی مدح میں لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے ولادت ہے علمدار وفا کی، دعا پوری ہوئی مشکل کشا کی۔ بے شک فرشتوں نے یہ کہہ کر ثنا کی، مبارک ہو علی آیت وفا کی۔ گل عباس مہکا اس طرح سے معطر ہو گئیں سانسیں ہوا کی، علم کو باد خیبر باد حیدر سرفرازی خدا نے پھر عطا کی۔ اور غلام حضرت عباس ہے وہ، غلام حضرت عباس ہے وہ، خدا توفیق دے جس کو وفا کی۔ اور جہاں عباس کے نقش قدم ہیں وہیں سے حر نے حق کی ابتدا کی۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے دور رہتی ہیں بلائیں جہاں عباس کی محفل سجا کی۔ فرشتوں نے میری چوکھٹ پہ آ کر تمہاری حاضری اکثر چکھا کی، کٹا کے ہاتھ عباس جری نے کلائی موڑ دی جور و جفا کی۔ نہیں یہ روضہ عباس غازی، نہیں یہ روضہ عباس غازی، بلندی ہے یہ بخت کربلا کی۔ اور مختار سے غلامی مانگی سقائے حرم کی، غلامی مانگی سقائے حرم کی، دل ریحان نے جب بھی دعا کی۔ اور ہم پیج 148 پر اس کو مکمل کرنے کے بعد قطع پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے عکس رخ قاتل۔ لکھا ہے کہ نہ ارتعاش میں تھا نہ موجود سکون میں، مقصود کائنات تھا سب کن فیکوں میں، زینب کی نگاہوں سے وہ بچ سکتا تھا کیسے، عکس رخ قاتل تھا ہر ایک قطرہ خون میں۔ بے شک۔ اور یہاں پر اب ہم پڑھنے آ گئے ہیں پیج 149 پر، عنوان ہے قمر بنی ہاشم۔ حضرت عباس علمدار کی مدح ہے کہ عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، یہ مادر حسنین کی حیدر کی دعا ہے، تجھ کو بنی ہاشم کا قمر جس نے کہا ہے، لاریب وہ انوار رسالت میں پلا ہے، یہ آب و ہوا خلد کی کیا اس کے سوا ہے،
یہ آب و ہوا خلد کی کیا اس کے سوا ہے، حیدر کا پسینہ تیرے پرچم کی ہوا ہے، اور بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، پانی میں اسی دن سے چھپا راز بقا ہے، آئینہ جرت جو تیرے نقش قدم ہے، یہ وصف شجاعت تجھے ورثے میں ملا ہے، پرچم میں تیرے مشق بندھی رہتی ہے ایسے، پرچم میں تیرے مشق بندھی رہتی ہے ایسے، تعویذ وفا جیسے کہ بازو پہ بندھا ہے، بے شک مشکیزے میں خیبر کی طرح نہر اٹھا لی، یہ دیکھ کے جبریل کا پر کانپ رہا ہے، بے تیغ لڑا جنگ میں اصغر کی طرح تو، بے تیغ لڑا جنگ میں اصغر کی طرح تو، یہ جنگ کی تاریخ کا ایک باب نیا ہے، شبیر کی مجلس میں علم ہوتے ہیں تیرے، شبیر کی مجلس میں علم ہوتے ہیں تیرے، یہ حد اطاعت ہے یہی شرط وفا ہے، اور لکھنا ہو وفا مجھ کو تو لکھ دیتا ہوں عباس، لکھنا ہو وفا مجھ کو تو لکھ دیتا ہوں عباس، تو خامہ و قرطاس کی رگ رگ میں بسا ہے، اور مقطع سنیے، ریحان ہے پہچان تیری شاعر شبیر، ریحان ہے پہچان تیری شاعر شبیر، دنیا میں یہ اعزاز بہت کم کو ملا ہے بے شک۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا پیج 150 پر۔ ہم عنوان پڑھنے جا رہے ہیں لہو کی ضیاء، اور یہاں پر ایک قطعہ ہے اسی عنوان سے کہ عاشور کو دیے سے ہوا بول رہی ہے، عاشور کو دیے سے ہوا بول رہی ہے، بجھ کر بھی تم میں روح بقا بول رہی ہے، آواز دی چراغ امامت کی، امامت کے نور نے، عمران کے لہو کی ضیاء بول رہی ہے۔ اور اب آئیے پیج 151 پر، جشن غدیر یہ عنوان ہے، پڑھتے ہیں مل کر۔ لکھا ہے، تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، تکمیل دین نام ہے جشن غدیر کا، بھیجا ہے تاج رب نے نبی کے وزیر کا، آؤ علی کے چاہنے والوں خوشی خوشی، یہ جشن ہو رہا ہے جناب امیر کا، ایک مملکت خدا کی تو ایک مصطفیٰ کی ہے، ایک مملکت خدا کی تو ایک مصطفیٰ کی ہے، مولا علی کا عہدہ ہے جس میں سفیر کا، اور کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے، یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا، اور کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج، ہے جن کے دل میں زخم بھی ابھی تک غدیر کا، تیرا امیر شام محل خاک ہو گیا، تیرا امیر شام محل خاک ہو گیا، جنت نشاں ہے روضہ علی کے فقیر کا، اور میری لحد میں آئیں گے مولائے کائنات، میری لحد میں آئیں گے مولائے کائنات، کیا کام میری قبر میں منکر نکیر کا، مدح علی کا جس کو جہاں میں ہنر ملا، احسان ہے اس کی ذات پہ رب قدیر کا، اور پوشاک حل عطا کی ہے اور تاج انما، چہرہ بھی ہے جناب کا رب کبیر کا۔ اور ہم پڑھتے ہوئے پیج 152 پہ آئے ہیں کہ مس ہو کے ان کے قدموں سے اڑتی ہے جب بھی خاک، مس ہو کے ان کے قدموں سے اڑتی ہے جب بھی خاک، کرتی ہے کام وہ بھی چراغ منیر کا، مشکل تو اس کے قدموں میں خود لوٹنے لگی جس نے بھی نام لے لیا قمبر کے پیر کا۔ اور مقطع عرض ہے، ریحان تذکرہ ہے یہ ایسا کہ رب کہے یہ کام تو نے کر دیا خیر کثیر کا۔ اور اب یہ کلام پڑھنے کے بعد ہم 153 پیج پر عنوان دیکھ رہے ہیں، آمد ہم شکل پیمبر، یہ مدح ہے مولا علی اکبر کے حوالے سے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سبط نبی کی گود میں تصویر نبی ہے، قدرت کی نظر حسن بشر دیکھ رہی ہے، کہہ دے کوئی سورج سے نظر آ کے اتارے، قرآن کی آغوش میں آیت یہ بڑی ہے، اکبر کی نگاہیں تو ہیں شبیر کے رخ پر، یوسف کی نظر چہرہ اکبر پہ گڑی ہے، یوسف پہ نظر ڈالے کہ اکبر کو وہ دیکھے، اب روح زلیخا تو دوراہے پہ کھڑی ہے، اور مسرور نظر آتا ہے یعقوب امامت، تازہ ابو طالب کے گھرانے میں خوشی ہے، صدقے ہوئی جاتی ہے جو مولود کے اوپر، اس طفل کی ماں ہے یہ بہن ہے کہ پھوپھی ہے، ایک باب سخاوت کا نیا اور کھلا ہے،
اس گھر کا ہر ایک فرد سخی ابن سقی ہے۔ دم نہ دے علی سینے پہ کیوں کرتے ہیں شبیر، کیا چشم تصور کسی نیزے پہ گئی ہے؟ سکھلاتے ہیں اکبر کو ہنر جنگ کے سارے، عباس کو لیلا کی نظر ڈھونڈ رہی ہے۔ اور یہاں پر ہم پیج 154 پہ آ گئے ہیں کہ مانا کہ کوئی کھیل نہیں مدحت اکبر، ریحان مگر یاد مجھے ناد علی ہے۔ یہ ہم نے مقطع پڑھا کہ مانا کہ کوئی کھیل نہیں مدحت اکبر، ریحان مگر یاد مجھے ناد علی ہے۔ اسی صفحے پر ایک ربائی ہے، اس کا عنوان ہے عزا خانہ حسین علیہ السلام۔ طواف کعبہ سے بغض علی کے ہوتے ہوئے پل صراط سے بچ کر نکل نہیں سکتا۔ ہر ایک دل میں عزا خانہ حسین جو ہے، یہ گھر کسی کے جلانے سے جل نہیں سکتا۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اور پیج 154 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اور اس نشست میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے، کیونکہ اب ہم پیج 155 پہ آپ سے ملیں گے اور ٹوٹل 175 اس میں صفحات ہیں، تو پھر ہم ایک نشست میں اسی طرح اتنے ہی صفحات کو مل کر پڑھ رہے ہیں۔ چلیے اب ملتے ہیں اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔